اور یہاں پہ غار سے بندہ باہر آ کے دیکھے یا یہ دھانا ہو غار کا، تب تو میں ایک طرف پوری کر لوں گا کہ میرے دائیں طرف سے نکلتا ہے اور سرک کے چلا جاتا ہے طلوع کے وقت۔ مسئلہ یہ ہے غروب کے وقت وہ بائیں طرف سے سرک نہیں سکتا پھر بھی۔ اصل میں قرآن کی آیت بتائے گی کہ سائنس کس طریقے سے استعمال کی جائے، سائنس کے تھرو نہیں میں قرآن کی آیتیں پوری کر رہا ہوں، اللہ نے بتا دیا تو اب مجھے سائنس پوری چینج کرنی پڑے گی۔ اب سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، کیسے؟ وہ جس طرح مرضی اوپر سے ایک کرویچر ایک سٹرکچر بن گیا ہے، جو بھی زون بن گئی ہے، چاہے وہ ساؤنڈ کے تھرو ہوئی ہے یا وہ لائٹ کے تھرو ہوئی ہے، وہ جیسے بھی ہوئی ہے۔ زمین کا یہ والا حصہ ایسے گھوم رہا ہے، یہ والے حصے کو ہمیشہ اپنا پوائنٹ آف ویو یہیں پہ نظر آئے گا، اس کا تو بدلتا رہے گا، اس کے تو سر کے اوپر سے گزر رہا نا سورج، ٹھیک ہے؟ الاسکا کے یا ناروے کے نارتھ میں یا انٹارکٹیکا والوں کو سورج اس طرح نظر نہیں آتا جیسے ہمیں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ خیر آسٹریلیا والوں کو تو سورج ہی الٹا نظر آتا نا، کیونکہ وہ تو زمین کے نیچے ایسے کر کے کھڑے ہوئے، تو اور یہ انٹارکٹیکا والے ایسے کھڑے ہوئے، تو ہمیں تو چاند بھی اور آسٹریلیا والوں کو الٹا نظر آتا ہے، پتا نا آپ کو اس بات کا؟ سو اس لیے دونوں پولز میں سے کسی ایک پول پہ ہونا یا تو یہ ہے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اگر غار بنائی جائے اور سمجھ لیں کہ یہ پول ہے، یہاں پہ ہیں غار، سورج نے ادھر سے نکلنا ہے اور ادھر چلے جانا ہے، یا پھر ادھر سے نکلنا ہے اور ادھر چلے جانا ہے، جو بھی مشرق سمجھ لیں آپ ان کی، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ غار سے بندہ باہر آ کے دیکھے یا یہ دھانا ہو غار کا، تب تو میں ایک طرف پوری کر لوں گا کہ میرے دائیں طرف سے نکلتا ہے اور سرک کے چلا جاتا ہے طلوع کے وقت۔ مسئلہ یہ ہے غروب کے وقت وہ بائیں طرف سے سرک نہیں سکتا پھر بھی، سمجھ رہے نا؟ بائیں طرف سے رکھنے کے لیے تو سورج ہی نہیں ہوتا نا، آتا ہی دائیں طرف، اور دائیں طرف ہی رہتا ہے میرے سورج، اتنے سے ایریا میں سورج نکلتا ہے الاسکا میں، تو اگر وہ دائیں طرف سے نکلے گا، میں یہاں کھڑا ہوں تو میرے دائیں طرف ہی غروب ہوگا، وہ میرے تو اوپر سے آئے گا ہی نہیں تھا سورج، وہ یہاں سے نکلتا ہے اور یہاں پہ چلا جاتا ہے۔ اور پھر بھی سمجھ لیں کہ اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تب بھی وہ سرک کے کہیں سے نہیں گزر رہا، بچ کے نہیں گزر رہا، اس کی کرنیں آ رہی ہیں میرے تک۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کیا تھیورائز کیا جا سکتا ہے ادھر؟ واٹ کین وی ڈیڈیوس؟ یہ واقعی ٹائم اینڈ اسپیس میں نہیں ہو رہا؟ نہیں، خوبصورت سوال کیا آپ نے، کیا اس ٹائم اینڈ اسپیس میں ہو رہا ہے؟ یا ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، مگر ایک کنڈیشن اگر ہم کر دیں تو، اور یہ میں خالی کیا سرائی کر رہا ہوں، وہ اس کے علاوہ میتھمیٹکس نہیں پوری ہو سکتی، کیونکہ یہ جیومیٹری کے خلاف قانون تو اللہ نے بتایا سورج کہاں پہ، ہمیں بھی بتاؤ، روز دیکھتے ہیں سورج کدھر سے اترتا ہے، چڑھتا ہے، کدھر سے غروب ہوتا ہے۔ اگر ایک ایسی غار بنائی جائے، ٹھیک ہے، جس کے سمجھ لیں سب سے آسان کیس بتا رہا ہوں کہ یہ ادھر سے انٹر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پہاڑ کے اوپر سے انٹر ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی ایسا اسٹرکچر ہو جو کہ ایئر، ساؤنڈ یا پھر لائٹ کا کوئی ایسا اسٹرکچر، ہم ڈوم بنا دیں، ڈوم بنا دی ہم نے یا ڈوم بن گئی ہے، اور یہاں پہ ایک ایسی زون کریٹ ہو گئی ہے، جب سورج نکلتا ہے تو کرنیں ادھر آنے کی بجائے ڈیفلیکٹ ہو کے ادھر گر رہی ہیں، ٹھیک ہے، ادھر سے ٹکراتی ہیں باہر سے ہی، اور اس زون کے اندر سے ڈیفلیکٹ ہوتی ہیں اور اس طرف گرتی ہیں، اور جب یہ نکل رہا ہوتا ہے تو وہ دائیں طرف پھینک رہی ہوتی ہیں، اور جب وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے تو ظاہر لائٹ ادھر آ رہی ہے نا، تو یہ ڈوم اس کو بائیں طرف پھینک رہی ہوتی ہے ان کی کرنوں کو۔ اس کے علاوہ کوئی ایکسپلینیشن اس آیت کی بن نہیں سکتی کہ دائیں طرف منٹ سرکنا ہے کوئی لائٹ نے، اور بائیں طرف بھی ایک ہی موقع پہ، ایک ہی سورج کو، ایک ہی وقت، ایک ہی دن میں 24 گھنٹے کے اندر، 12 گھنٹے کے اندر، کہ سورج نکلتے وقت لائٹ کو ڈیفلیکٹ ٹورڈز دا رائٹ کر رہا ہوں میں، اور غروب ہوتے وقت جب لائٹ ادھر سے آ رہی ہے، مطلب ادھر سے لائٹ آ رہی ہے تو میں ٹورڈز دا لیفٹ ڈیفلیکٹ کر رہا ہوں اس کو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ جیومیٹری پوری نہیں ہو رہی، اور یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ یہ زون بنانی سورج کے گرد اس غار کے اوپر کہیں پہ بھی یہ ڈوم بنانی مجھے پڑ رہی ہے، تاکہ اس آیت کی تفسیر میں وہ الفاظ کے معنی پورے کر سکوں۔ اس لیے مجھے سائنس کو قرآن کے تابع کرنا پڑ رہا ہے۔ جس بندے کو یہ شک ہوتا ہے نا کہ میں سائنس کی تھیوری کر رہا ہوتا ہوں، اصل میں قرآن کی آیت بتائے گی کہ سائنس کس طریقے سے استعمال کی جائے، سائنس کے تھرو نہیں میں قرآن کی آیتیں پوری کر رہا ہوں۔
اللہ نے بتا دیا تو اب مجھے سائنس پوری چینج کرنی پڑے گی سر. اب سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے. کیسے؟ وہ جس طرح مرضی اوپر سے ایک کرویچر ایک اسٹرکچر بن گیا ہے, جو بھی زون بن گئی ہے, چاہے وہ ساؤنڈ کے تھرو ہوئی ہے یا وہ لائٹ کے تھرو ہوئی ہے, وہ جیسے بھی ہوئی ہے, مگر اس آیت کو پورا کرنے کے لیے جیومیٹری تو چینج کرنی پڑے گی, اور وہ جیومیٹری کے اصول ہمیں توڑنے پڑیں گے, کیونکہ سورج کو دائیں طرف سے سرک کے گزروانا ہے اور بائیں طرف سے بھی سرک کے گزروانا, ایک ہی غار کے ایک ہی دن میں. یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں صاحب؟ کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ اسی زمین پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کر کے دکھایا کہ عجیب سی نشانی دکھانے لگا ہوں تمہیں. ان لوگوں کے ساتھ ایک عجیب سا واقعہ میں نے کر کے دکھایا, ایک ایسا واقعہ جس کے تھرو ایک پورا گروہ, 2 گروہ اندر اصحاب کہف کے 2 گروہ 300 سال سے اوپر بغیر اپنی کسی ایک ہلکے سے سیل کی بھی حالت چینج ہوئے اٹھتے ہیں, 300 سال گزر جاتے ہیں باہر. تو 3-4 اور اس میں سے لیسنز نکلتے ہیں کہ اگر اس طرح کا واقعہ ہو اور اگر ہم اس طرح کی ٹیکنالوجی سے کھیل سکیں, استعمال کر سکیں, تو ہم ٹائم کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں. یہ اتنی بڑی بات ہے. اب اس کا دجال اور اینڈ آف ٹائم سے کیا تعلق ہے؟ سوچیں دجال کی پہلی نشانی کیا ہے؟ یاد کریں. ایک ہاتھ میں جنت ہے, ایک ہاتھ میں دوزخ, اس کی ایک آنکھ ہے. دجال کے کارناموں کی پہلی نشانی کیا ہے؟ کارناموں کی دجال کیا وہ کرے گا؟ مردے کو نہیں چھوڑیں. دجال سب سے پہلے وقت کے ساتھ کھیلے گا. ہاں وقت. نبی اسلام نے شاہ فرمایا دجال کا پہلا دن 1 سال کا ہوگا. 1 سال. خالی یہ اس حدیث کے اوپر یہ فزکس ری ڈیفائن ہو جاتی ہے. پہلا دن 1 سال کا ہوگا, کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی یہ جرت کرتا نا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ بھی جرت ختم کر دی کہ نہیں وہ محاورے میں استعمال ہوا ہے, تو نہیں, حدیث پوری ایسے ہے. نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ پہلا دن دجال کا 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا 1 ہفتے کا, اور تیسرا دن ایک جتنا ہی, اور باقی کے دن ایک دن جتنا ہی ہوں گے. حدیث خود ہی اپنے اندر ہی سیلف ریفلیکشن لیتی ہے کہ پہلا دن محاورے میں نہیں ہے, ورنہ آخری باقی کے سارے دن ایک دن کے برابر نہ ہوتے. دوسرا صحابہ نے اسی وقت پوچھ لیا یا رسول اللہ پہلا دن 1 سال کا ہوگا؟ جی. آگے کیا پوچھے صحابہ نے؟ تو یا رسول اللہ نماز کا کیسے تعین کریں گے؟ ایک دن ہی ہے نا, تو کیا وہ پورے سال میں 5 نمازیں پڑھیں گے؟ یہ سوال تھا. نماز اتنی ضروری چیز ہے, ویسے سائڈ نوٹ پہ بتا رہا ہوں کہ صحابہ نے سب سے پہلے نماز کا پوچھا. نماز اتنی ضروری چیز ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ نہیں 5 نمازیں نہیں پڑھو گے, آپ نے وقت کا اندازہ کرنا ہے اور وقت کے اوپر 5 نمازیں پوری کرنی ہے. پورے سال کی نمازیں کرنی پڑیں گی, 365 ضرب 5 نمازیں پوری کرو گے وقت کے اندازے کہ اتنی دیر میں ظہر ہو چکی ہوگی, ظہر پڑھتے ہیں, اتنی دیر میں ظہر, آخری نماز کو میری اتنی دیر ہو گئی ہے, اتنی میں تو اثر کرنی چاہیے مجھے, جیسے کہ سورج کے گرد ہم گھوم رہے ہیں. بہرحال نماز سے یہ بات, تو اس سوال سے اتنی خوبصورتی سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ وقت تھم چکا ہے, وقت تھم چکا ہے. مسلمانوں یہ غور سے سمجھ لیں کہ وقت کو روکنے کی ٹیکنالوجی وہ لے کے آ رہا ہے, اور ہم ابھی تک پھنسے ہیں کہ یہ فزکس کی باتیں ہیں تو اسلام میں نہیں. وہ کر کے دکھا کے چلا بھی گیا ہے, پوری کی پوری انسانی بنی نو انسان کو دوزخ کی طرف دھکیل بھی گیا. کیوں؟ اس نے کر کے دکھا دیا. کس نے کہا؟ میرے نبی نے بتایا. کوئی بحث کر کے دکھائے. پہلا دن 1 سال کا ہوگا. کیوں یہ بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اصحاب کہف کا پہلا دن 309 سال کا, دجال کا پہلا دن 1 سال کا, اصحاب کہف کا پہلا دن 309 سال کا. کیسے ہوا 309 سال کا؟ اللہ بھی بتائیں گے کیسے کیا ہم نے, اندر کیا ہو رہا تھا. اور اگر کوئی سوچے جو کہ سمجھا ہے پورے 1400 سال سے, وہ 14 نہیں 1273 سال سے, پوری یہ بھی بتا دوں آپ کو. اس سے پہلے صحابہ جو مانتے تھے نا, وہ یہی باتیں مانتے تھے جو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے ثبوت کے ساتھ بھی. مگر پچھلے 1000 سال سے ان آیتوں کو ایسی نظر انداز کیا گیا جیسے کہ ہر بندے کو سمجھ آ گئی اور یہ عام سی بات ہے. یہ ہر ایک کو یہ سمجھائی ہوئی ہے. کیا پتا تھا کہ سورج دائیں طرف سے کیسے کترا کے سرک کے گزرتا ہے,
بائیں طرف سے کیسے کترا کے گزرتا ہے کسی ایک چیز کو. سورج دنیا میں کوئی ایسا خطہ ہے دنیا میں جب سورج نکلا ہو اور اس خطے کو نہ پتہ چلا ہو سورج نکلا ہے؟ وہ دن ہی میں نہیں ہے. دن کا مطلب ہی ہے کہ ہر چیز روشن ہو گئی ہے. پتے پتے کو پتہ چل جاتا ہے کہ دن ہے, فوٹو سینتھسس شروع ہوتا ہے. مگر یہ ایک ایسا خطہ اللہ نے بنا دیا جس سے سورج کترا کے گزر رہا ہے دن کے وقت اور شام کے وقت بھی. یہ اتنا بڑا واقعہ ہے. ہم بس پی گئے کوئی, جیسے کہ ہاں ہر بندہ فزکس کا پی ایچ ڈی ہے, اس کو تو خود ہی سمجھ آ گئی ہے, جیومیٹری بھی آتی ہے. بھائی مجھے تو نہیں آتی, ابھی تک تو نہیں سمجھ آئی, جیومیٹری تو نہیں سمجھ آئی آیت. یہ ہے دجال اور اصحاب کہف کو دیکھنے کا. سورہ کہف اتنی بڑی تلوار ہے, اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے سورہ کہف. اور اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں میں تمہیں بتاؤں کتنی بڑی عجیب بات کر کے دکھائی میں نے, تمہارے رسولوں میں اترتی ہے, کر کے دکھاؤ. اور اگلے بھی کچھ بچے تو نہیں تھے نا, لائے بھی. دیکھیں کیا سوال ہے کہ ہمارا جو مسیح ہے اس کو آتی ہے یہ ٹیکنالوجی ساری, وہ کر کے دکھائے گا. میں یہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ